ماں نے اپنے 3 بچوں کا قتل کیا. سگا رشتہ, ماں جس کو لوگ رب کے روپ سے جوڑتے ہیں, ماں جس کو لوگ کہتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں جس کو کہتے ہیں انمول رشتہ, اپنے آپ کو کاٹ دیتی ہے, اپنی خواہشات کا قتل کرتی ہے. 3 بچے اور وہ بھی معصوم, مطلب دے آر ناٹ گرون اپ. کون سی ایسی شیطانیت دماغ پہ چڑھی کہ چھری خریدنے کے پیسے, ان کا دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہے. آوازیں آئی ہیں بچوں کی چیخنے کی اور پکارنے کی, جس طرح کہتے ہیں نا کوئی مدد کے لیے بلا رہا ہے. بھاگ کے اوپر گئے ہیں تو بچوں کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں اور تینوں بچوں کے گلے کٹے. اللہ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں معصوم بچے. مائیں تو ڈوب جاتی ہیں, بچوں کو کنارے لگا دیتی ہیں. مائیں تو آندھیوں میں اڑ جاتی ہیں, بچوں کو بھور سے نکال دیتی. لیکن ریاست بھی ماں ہے, اور ریاست جب یہ بھول جاتی ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں. ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا, سبدی ماں آ گئی ہے. آج اس ماں کا انتظار بہت ہے لوگوں کو. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو انادر پوڈ کاسٹ آف جے پی ٹی ڈیجیٹل. مجھے بولتے ہیں ثنا شاہد. لاہور کے علاقے اچھرا کے ایک اپارٹمنٹ میں ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے ہر گھر کو ہلا کر رکھ دیا. 3 معصوم بچے جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا, ان کا کیا قصور تھا؟ یہ صرف ایک کرائم نہیں ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک کرائم ہے یا ہماری سوسائٹی کا فیلئر ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ ساجد رانا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حمزہ. وعلیکم السلام. کیسا آپ؟ الحمدللہ. حمزہ, یہ کیا ہے, کیا ہوا اچھرا کہ کل میں گھر گئی ہوں, یہ نیوز میں نے سنی ہے, میرا تو دل دہل گیا. ایک ماں اپنے 3 بچوں کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ سنا بہت ہی نا دل خراش بھی, اور ساتھ ساتھ نا رشتوں پہ سے اعتبار اٹھانے والا واقعہ. بالکل ایسے ہی. اگر ماں جس رشتے کو ہم انمول کہتے ہیں, اگر اسی رشتے میں جھول آ جائے تو پھر کس رشتے پہ اعتبار کیا جائے؟ بالکل ایسے. سلسلہ کچھ یوں ہے. یہ فیملی رہتی تھی ماشاءاللہ پلازا نام سے ایریا, اچھرا بازار کے اندر. اوپر ایک جس طرح اپارٹمنٹس ہوتے, فلیٹس ہوتے, ان میں ان کا گھر تھا. اور ان کے جو ہسبینڈ ہے رمضان صاحب, وہ ایک موٹر مکینک ہے. اور یہ فیملی قریباً آج سے قریباً 4-5 سال پہلے لاہور منتقل ہوئی ہے, جھنگ کے ایریے سے. جھنگ کے ایریے کا ان کی آبائی رہائش ہے, لاہور میں یہ رہتے ہیں. ان کی دادی گھروں میں کام کرتی ہیں, والدہ کچھ بیمار ہیں, وہ ہسپتال کے چکر لگاتی ہیں. ایک چچا ہیں, وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. والد صاحب جو بچوں کے والد صاحب ہیں وہ موٹر مکینک تھے, رمضان صاحب. پھر اس کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ اپنے گھر رہے کچھ عرصہ. اب ان کی یہ حالت تھی کہ وہ نیچے آ کے بیٹھ جاتے تھے. کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ کام کے, کوئی کام والا مل گیا, کسی بندے نے اپنی بائک دے دی, وہ ٹھیک کر. یہ ساری جوائنٹ فیملی رہتی جی جوائنٹ فیملی رہتی تھی, اور بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے. 3 بچے تھے. ام حبیبہ سب سے چھوٹی تھی, سب سے بڑی ایک اور بیٹی تھی, اور جو چھوٹا بیٹا تھا وہ جو مڈ والا منجلا بچہ تھا, اس کا نام تھا محمد حسنین رضا. اب یہ فیملی رہتی ہے. مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ انویسٹیگیشن میں پولیس نے جب اس سارے کیس کو ذرا اسٹڈی کیا تو انہیں ایک بات پتہ لگی کہ اینی شاہد کہتے ہیں کہ ہم نیچے تھے, ان کے بالکل فلیٹ کے نیچے دکانیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آوازیں آئی ہیں بچوں کی چیخنے کی اور پکارنے کی, جس طرح کہتے ہیں نا کوئی مدد کے لیے بلا رہا ہے. تو کوئی گیا نہیں؟ کہتے ہیں ہم پہلے نیچے اکٹھے ہو گئے کہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, جس طرح تھوڑے. پھر انہوں نے کہا یہ تو اوپر سے آ رہے ہیں, تو ہم بھاگ کے اوپر گئے. تو جب ہم بھاگ کے اوپر گئے ہیں تو بچوں کی والدہ بیٹھی رو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور تینوں بچوں کے گلے کٹے ہوئے. ٹھیک ہے. دوسری سٹوری, چچا اور دادی وہ ایک اور ہی سٹوری بتا رہے ہیں کہ جی ہم گھر آئے, ہم نے تالے کھولے اور بچوں کے گلے کٹے ملے. تو بچوں کو تالا لگا کے گھر میں چھوڑ کے گئے تھے. پہلی بات تو یہ, ادھر سے سوال کھڑا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا, سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی, پتہ لگا اس نے ایک دن پہلے چاقو بھی خریدا, سارے معاملات کڑیاں جوڑی, اور اس کو ذرا سا انہوں نے فورس کیا تو وہ عورت مان گئی. پہلے کہا جی کہ ہم شادی پہ گئے ہوئے تھے, پھر کہا جی میں دوائی لینے گئی ہوئی تھی, مجھے دل کا پرابلم ہے. تیسرا کہا جی کہ مجھے اللہ معاف کرے میرا ہسبینڈ مجبور کرتا تھا جسم فروشی پر, میں نے اس لیے بچوں کو مار دیا کہ میرے بچے در بدر ہو جائیں گے. چوتھا کہا جی پہلے میں نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. کہانی در کہانی در کہانی. لیکن یہ سنانی اس لیے مقصود ہے کہ ایک سگا رشتہ, ماں جس کو لوگ رب کے روپ سے جوڑتے ہیں, ماں جس کو لوگ کہتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں جس کو کہتے ہیں انمول رشتہ, اپنے آپ کو کاٹ دیتی ہے, اپنی خواہشات کا قتل کرتی ہے. لیکن آج ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کا قتل کیا. جب کوئی نظر نہیں آتا تو ماں ہی نظر آتی. 3 بچے اور وہ بھی معصوم, مطلب دے آر ناٹ گرون اپ. ام حبیبہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ موت ہوتی کیا ہے. 1-1.5 سال کی بچی, اور اس کو ان کی گردنیں کاٹتے ہوئے. مطلب میں جب سے سوچ رہا ہوں, آئی ایم آلسو فادر نا, تو آئی ہیو دیٹ فیلنگ کہ اپنے بچوں کے لیے تو انسان اتنا, انہیں کبھی ہلکا سا کچھ سمجھانے کے لیے تھپڑ بھی لگاتا ہے نا, تو اس کے فوراً بعد انہیں اپنے گلے سے لگاتا ہے. بچے گر بھی جائیں تو ماں کو کچھ ہوتا ہے, بچے بیمار ہو جائے ماں پہلے بیمار ہو جاتی ہے. ایک آج کا واقعہ سناتا ہوں. ویکسینیشن کے لیے اپنی بیٹی کے میں گیا تو انہوں نے انجیکشن, آپ کو پتہ ہے بچوں, تو وہ روئی, تو میری بیوی آدھا رستہ روتی رہی.
یہ ہے ماں کا دل. لیکن آج ہم ماں کو کیسے تشبیہ دیں؟ ایک ایسا رشتہ تھا جس کے اوپر ساری سوسائٹی متفق تھی کہ یہ رشتہ نہیں جھول میں آ سکتا, بالکل بھی ایسا. یہ انمول ہے. سب سے سیفسٹ رشتہ یہی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بچے ماں کے پاس ہیں, مطلب وہ ماں کے پروں کے نیچے ہے, سیف ہے. کہتے ہیں ماں باپ کے علاوہ اور کوئی سگا نہیں ہوتا, صرف ماں باپ سگے ہوتے. اب پولیس نے جو لوگوں نے بتایا کہ جن کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا, 2 دن پہلے انہوں نے ادھار 2000 روپے بھی پکڑے اپنے چچا سے. کہنے کا مقصد یہ ہے, کل ملا کے سٹوری یہ ہے, آپ جتنی مرضی انویسٹیگیشن کریں, آپ کہیں جی وہ غریب تھے, قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے بالکل بولڈ لفظوں میں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اپنی اولاد کو مفلسی, بھوک, ننگ, افلاس کے ڈر سے نہیں قتل کرو. انہوں نے کر دیا قتل. ان کا کیا قصور تھا؟ نگیٹ کیا نا اس جو اللہ کے حکم سے. بالکل آگے چلے. سب سے بڑا فیلئر کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ چیف منسٹر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, وہ سارے ادارے جو اس ملک کو چلاتے ہیں. جب اس کا شوہر اس کو ناجائز تعلقات پہ فورس کرتا تھا تو کیا اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا کہ وہ جا کے کمپلین کرے کہیں پہ؟ میں کہتا ہوں جی ناجائز تعلقات پہ فورس کرتا تھا, وہ اس کے اوپر تھوپتا تھا, جو بھی تھا. ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ سب بکواس ہے, اپنے جرائم پہ ڈالنے والا پردہ ہے. ٹھیک ہے, مفلسی تھی گھر میں, ٹھیک ہے, پیسے نہیں تھے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, وہ نہیں کما سکتا تھا, وہ اس کو فورس کرتا تھا. دادی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی کہ میرے پوتے پوتیاں اچھے پل جائیں. کیوں کیا اس نے ایسے؟ کیوں اٹھایا ایسا قدم؟ کون سی ایسی شیطانیت دماغ پہ چڑھی کہ چھری خریدنے کے پیسے, ان کا دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہے. چھری خرید لی, تیز دھار چاقو خریدا اس نے 1 دن پہلے. سوچے آپ, سوچا نہیں. ایک عورت سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تو نے 3 بچے جمے کیوں پیدا کیے؟ مت کرتی پیدا. 5 سال 4 سال آج وہ بات صحیح ہوئی ہے. بول مووی میں ایک لفظ تھا, جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ بالکل صحیح بات. اس وقت پیدا کرتے ہوئے نہیں سوچتے ہم کہتے ہیں جی جو پیدا کر رہا ہے وہ رزق دے گا, وہ تو دے گا لیکن 7 اسباب بھی تو پیدا کرو. پاؤں ہاتھ میں جان نہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ بس ایک فرمان یاد رکھا ہوا ہے, اولاد اور پہ اور پہ. یار یہ انسانوں کے بچے ہیں, یہ خرگوش کے بچے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. سب سے بڑی بات, سب سے بڑا فیلئر سنا ہے ریاست کا. ایسا ہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا پیاسا مر جائے تو عمر اس کا دیندار ہے, قیامت کے دن پوچھ ہوگی. آن دا کنٹریری, ادھر کتا تو چھوڑو, ایک ماں نے اپنے 3 بچے ذبح کیے, مفلسی کے ڈر سے کیے نا, غربت کے ڈر سے کیے نا. تو غربت کس کی وجہ سے آئی؟ خود کو قتل. یہ لاک ڈاؤن لگانے والے, یہ وہ گورنمنٹ جس نے ساری زندگی یہی سوچ رکھی, یہی اپروچ رکھی ہے کہ ہمارے اڑن کھٹولے, ہمارے شاہی قافلے, مریم نواز شریف صاحبہ آپ کی مرسڈیزیں, شباشی صاحب آپ کی BMW، ہمارے بیوروکریسی والوں کے بڑے بڑے محلات, بڑی بڑی پرشکو عمارتیں, بڑے بڑے آپ کہہ لیں فارم ہاؤسز, یہ DCs, یہ ACs, یہ SSPs, یہ SPs, ان کے قافلے, ان کی رعونت, ان کی فرعونیت. دے جواب. کیسے دیں گے؟ دے جواب ان 3 بچوں کو. خالی وہ عورت نہیں قاتل ان بچوں کی, یہ پورا نظام ان بچوں کا قاتل ہے. بالکل صحیح ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں گے, فلانا کریں گے, اٹ از ویری بروٹل. کدھر ہے ریاست؟ اگر ریاست نے بیت المال والی پالیسی بنائی ہوتی, اگر پاکستان میں ہر بندہ زکوٰۃ دیتا, سود کا نظام نہ ہوتا, ہم شرح سود خود مقرر کرتے ہیں, ہمارے تمام بینکنگ جو مزاج ہے اس میں سب میں سود ہے, وہ چاہے اسلامک میں ربا فری میزان میں, یہ بکواسیات مفتی ہمیں مت پڑھائیں ہمیں, سب میں سیم چل رہا ہے سب کچھ. آگ لگ جاتی ہے مجھے جب میں اس طرح کے واقعات دیکھتا ہوں, لوگ مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. اور یہ حمزہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے ہزاروں واقعہ ہمارے سامنے آئے ہیں اور ایسے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں, یہ اور بھی ہوں گے. بھوک ناچے گی, امیر لوگ لوگوں کا خزانہ پکڑ کے, لوگوں کا اناج اپنے بڑے بڑے گوداموں میں دبا کے کہتے ہیں بھوک خدا کی آزمائش ہے. خدا تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. بالکل. خدا کے, اللہ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں معصوم بچے. کہتے ہیں کئی بار اللہ دنیا پہ جب اتنا ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, عذاب بھیجنا چاہتا ہے. صرف سفید بالوں بزرگوں کی وجہ سے اور معصوم بچوں اور یہ حشرات الارض کی وجہ سے اللہ نہیں بھیجتا عذاب. لیکن ایک ماں اپنی اولاد کی گردن کاٹ کے, ایک واحد رشتہ
جس کو ہم دنیا میں انمول کہتے تھے. آج میں ماننے پہ مجبور ہوں کہ دنیا کا ہر رشتہ, ہر قانون, ہر تعلق جھول پہ مبنی. اگر ماں کا رشتہ نہیں چل سکا, ایسا ہی ہے, مائیں تو ڈوب جاتی ہیں, بچوں کو کنارے لگا دیتی ہیں. مائیں تو آندھیوں میں اڑ جاتی ہیں, بچوں کو بھنور سے نکال دیتی ہیں. لیکن آج ایک ماں کا رشتہ سوالیہ نشان کے ساتھ کھڑا, لیکن اس کے پیچھے اس ریاست بھی تو ماں ہی ہوتی ہے نا. بالکل, ریاست وہ جو آج کل چل رہا ہے سبدی ماں آ گئی ہے. کہاں ہے سبدی ماں؟ ریاست سیاست کی نظر ہو گئی ہے, ریاست منافقت کی نظر ہو گئی, بالکل ایسا ہی ہے. ریاست مفاہمت کی نظر ہو گئی ہے. ان کو یہ آپس کے تعلقات, یہ پارٹیز کا آپس کا تعلق, یہ ایک دوسرے کی چوری کو چھپانا, کدھر ہے ریاست؟ میں اسکولوں میں دودھ دوں گی, تمام بچوں کی نیوٹریشن پوری کروں گی. کین یو بلیو دیٹ پاکستان ہیز دا ہائیسٹ ریٹ آف میل نیوٹریشن اسپیشلی ان ینگر کڈس. بچوں کی میل نیوٹریشن ہے, سٹنٹڈ گروتھ ہے, پراپر بچوں کو نشوونما نہیں مل رہی. کیوں؟ غربت, افلاس, بیماری, غریبی, دوائیوں کا نہ ملنا, سرکاری اسپتالوں میں ناروا سلوک, پراپر جاب کا نہ ہونا. جاب سیکٹر کا بہت زیادہ کلٹرڈ مارکیٹ ہے ہماری, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ریاست نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے, مریم نواز شریف صاحب جب سے آئی ہیں ایک آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گی. جی بتائیں. پاکستان کے نظام تعلیم کے اندر اب آ گیا جی مریم نواز شریف کے بارے میں لکھیں معاشی علوم کے اندر. اچھا, آپ کو پتا نہیں, یہ میں ابھی آپ اس بات کے لیے تو کلیپ کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے قریباً 200 سال اس ملک پہ حکومت کی ہے نا. کیا لکھیں گے؟ ابھی 2 سال ہوئے ہیں آپ کو آئے ہوئے, آپ یہ والے کوسچنز ڈال رہے پیپرز میں. پورا ٹاپک اس کا مطلب ہے آپ لوگ اس واقعے کو لے کے سیریس نہیں. بالکل. ہماری گورنمنٹ تو دیکھیں, میری ایک بات سنیں, اس واقعے کے اوپر صرف ایک بات کہا جاتا ہے, تف ہے ایسے نظام پہ, تف ہے ایسی عوام پہ. ٹھیک ہے, تف کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم نے بٹوین دا لائنز رہ کے بات کرنی, کیونکہ ہمیں بھی ڈر ہے, ہم نے بھی تو اپنے بچوں کا جواب دینا. صحیح بات. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ ماں جیسا رشتہ آج کٹہرے میں کھڑا ہے, لیکن ریاست بھی ماں ہے, اور ریاست جب یہ بھول جاتی ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں. ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا, سبدی ماں آ گئی ہے. آج اس ماں کا انتظار بہت ہے لوگوں کو کہ وہ 50 لاکھ کا سوٹ پہن کے کب آئیں گی. ان کے ساتھ پورا ایک لاؤ لشکر ہوگا, اس طرف سیکٹری پنجاب ہوں گے, اس طرف عظمیٰ بخاری ہوں گی, پیچھے ثانیہ صاحبہ ہوں گی, ادھر ہنا پرویز بٹ ہوں گی, اور اس کے بعد وہ کھڑی ہو کے کہیں گی میں دکھی خاندان کے ساتھ ہوں, 10 لاکھ کا اعلان کرتی ہوں, اور ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے کہ ماں کے رشتے کے اوپر بھی اعتبار نہیں رہا, لیکن ہم اس خاندان کا ساتھ دیں گے. ان کے باپ کو ہم ایک نوکری کا اعلان کرتے ہیں, 10 لاکھ کا کیا کریں گے؟ 3 بچے آ جائیں گے اس سے واپس, اس ساری چیزوں سے. بالکل نہیں آئیں گے. تو اس بکواسیت کا مقصد کیا ہو؟ وہ 10 لاکھ پہلے ہوتے تو شاید. That's what I'm saying. کوئی وظیفے ہوتے, کوئی راشن کارڈ ہوتے, کوئی لوگوں کے لیے ایک نظام بنایا جاتا ہے, ایک وجہ. اس قوم کو تو فقیر بنا دیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پلان نے. یہی پلان لے کے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ گئی, انہوں نے کہا کہ یہ والا پلان ہم نے نافذ کرنا ہے, لوگوں کو پبلکلی سپورٹ کرنا ہے. اس نے کہا ہم اس سے بہتر ہے جو 245 ارب یا 445 ارب روپے اس کے لیے مختص ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر, اس سے بیٹر ہے کہ ہم 445 ارب روپے کی ایک فیکٹری لگا دیں یا فیکٹریز لگا دیں, سکلڈ کریں لوگوں کو. ہمارے ملک میں ایک بیکاریوں کی فوج کھڑی کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے دن سے شیوائے نون لیگ ہے, یا بریانی دو یا 500 روپیہ دو. شیوائے پیپل پارٹی ہے کہ بی بی کے نام پہ ووٹ لینا ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ کرنا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پلان کو چلائی جا رہے ہیں سندھ کے اندر, اور بھکاری بنائی جا رہے ہیں اندرون پنجاب کے اندر, جنوبی پنجاب کے اندر, صرف ووٹ کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں, مال کھا رہے ہیں غریب کا. اور سب سے بڑھ کر ان کی یہی سوچ اور اپروچ ہے کہ پاکستان میں فقیروں کی اتنی لمبی تعداد ہو, سندھ میں بچے کتے, آوارہ کتوں کے کاٹنے سے, ریبیز کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے, تھر میں بچے معصوم مر رہے ہیں, لیکن وہ تو مر رہے ہیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے. یہاں پہ ایک ماں نے بھوک اور افلاس سے اپنی ممتا کو کاٹ دیا, اپنی ممتا کو کاٹ دیا. ایک بچے کے سامنے دوسرے کو قتل کیا اور تینوں کو قتل. بس اس کے اوپر کیا ٹھیک بات ہے کی حمزہ, جا سکتی. یہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا. بڑی دکھے دل کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو ہم اینڈ کرتے ہیں. ماں جیسے رشتے سے بھی بھروسہ اٹھ گیا آج. دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں یہ زندگی, یہ سوسائٹی ہماری, اور کیا کیا کچھ دیکھنا باقی رہ گیا اس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.